اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع انسان کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ اس انسان کی ہدایت کے لیے، اس اولاد آدم کی ہدایت کے لیے، اس بشریت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ میرے اس بندے کی ہدایت کریں، اسے صراط مستقیم پر لا سکیں، اور میں اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر سکوں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں یہ وجود عطا کیا۔ اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے، خالق لم یزل ولا یزال نے ہمیں صحیح و سالم پیدا کیا، اور صحیح و سالم پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پروردگار عالم نے ہمیں شیعہ اثنا عشری کے گھر میں جگہ عطا فرمائی۔ سامعین محترم، ہم فقہ جعفریہ کو ماننے والے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم مذہب اہل بیت عطا کیا، جس کے ماننے والے ہم شیعہ مذہب اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ مذہب اہل بیت جس مذہب کو اللہ نے اتنی ترقی دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ جس کے 14 کے 14 محمد ہیں۔ سامعین محترم، اللہ نے ہمیں ہمارے 14 ہادی عطا کیے۔ 14 ہادی کی سیرت، اہل بیت اطہار کی سیرت، 14 معصومین کی سیرت پر ہم عمل کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگ علماء، جتنے بھی بزرگ سابقہ علماء ہیں، انہوں نے احادیث و روایات اکٹھی کر کے کتابوں کی شکل میں ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع انسان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں، لباس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کون سا لباس انسان کو پہننا چاہیے اور کون سا لباس انسان کو نہیں پہننا چاہیے۔ آج آپ کی خدمت میں کون سے شوز یوز کرنے چاہیے، کون سے جوتے انسان کو استعمال کرنے چاہیے اور کون سے نہیں استعمال کرنے چاہیے، اور کس کلر کے استعمال کرنا چاہیے اور کس کلر کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، احادیث و روایات کی روشنی میں کہ کون سے جوتے، کس کلر کے جوتے انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور کون سے جوتے، کون سے شوز کس کلر والے انسان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ کیونکہ آج کل کے دور میں انسان یا لباس کو دیکھتا ہے یا شوز، جوتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کے شوز کیسے ہیں، اس کے جوتے کیسے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ انسان کا تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے،
وہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ انسان اگر کسی محفل میں بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی ہونے چاہیے اور اس کے اعلیٰ قسم کے پاس جوتے بھی ہونے چاہیے، یعنی مہنگے ترین جوتے بھی اس کے پاس ہوں، تب وہ جا کر کسی محفل میں بیٹھ سکتا ہے۔ یہ عمومی بات ہے، اگر انسان کی استطاعت ہے، انسان کے پاس قدرت ہے تو وہ یہ چیزیں استعمال کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے انبیاء، ہمارے ائمہ معصومین، ہمارے مراجع کرام، بزرگ علماء کرام نے بھی سادی زندگی گزاری ہے۔ اگر کہیں اس چیز کی ضرورت پڑی ہے تو ائمہ معصومین نے بھی یہ چیز استعمال کی ہے، یعنی اعلیٰ لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو جس سے انسان نماز پڑھے تو انسان کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اچھا جوتا استعمال کرے، اچھے شوز استعمال کرنے چاہیے، صاف ستھرے شوز استعمال کریں۔ اچھا جوتا پہننے سے انسان کا جسم، انسان کا بدن بلیات سے محفوظ رہتا ہے، یعنی جو آفات انسان کے اوپر آنی ہوتی ہیں، جو بلیات انسان پہ آنی ہوتی ہیں، مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اچھا جوتا یوز کرے، اچھا جوتا استعمال کرے، اس سے انسان کا بدن بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اچھا جوتا استعمال کرنے سے وضو اور نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسان کا لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، انسان کے شوز بھی صاف ستھرے، انسان کے جوتے بھی اچھے ہونے چاہیے، وضو بھی کامل ہوتا ہے اور نماز بھی کامل ہوتی ہے۔ اور سامعین محترم، پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر طویل ہو، اسے چاہیے کہ صبح سویرے ناشتہ کرے، یعنی مولا فرماتے ہیں صبح کا ناشتہ انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اچھا جوتا استعمال کرے، اچھا جوتا استعمال کرنے سے انسان کے اوپر جو بلیات ہوتی ہیں، انسان کے جسم پر، انسان کے بدن پر جو آفات آنی ہوتی ہیں وہ رفع و دفع ہو جاتی ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب سے پہلے جس شخص نے جوتا استعمال کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ سیاہ رنگ کا جوتا استعمال نہ کرو، سیاہ کلر کے شوز نہ پہنو، یوز نہ کرو، اس سے انسان کی ایک تو نظر کمزور ہوتی ہے، دوسرا مردانہ طاقت میں کمی و سستی واقع ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں رنج و غم میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے۔ جو شخص بلیک شوز یوز کرتا ہے، جو انسان کالے جوتے استعمال کرتا ہے، اس کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور مردانہ طاقت میں کمی اور سستی بھی واقع ہوتی ہے۔ اور بلیک شوز یوز کرنے سے، کالے جوتے استعمال کرنے سے رنج و غم میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ زرد رنگ کا جوتا استعمال کرنا چاہیے۔ انسان جب زرد رنگ کا جوتا استعمال کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، یعنی انسان کی بینائی زیادہ ہوتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کے رزق و روٹی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی بینائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ یعنی اسی شوز کے حوالے سے ایک انسان سفید شوز یوز کرے، یہ مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی جوتا انسان استعمال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ زرد یوز کرے، استعمال کرے، اس سے آنکھوں کی روشنی بحال ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ سامعین محترم، فقہ جعفریہ کے مطابق کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جسے ہم استعمال کر کے ائمہ اہل بیت کی پیروی کر سکتے ہیں، ان کی اتباع کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہیں،
لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ہر روز ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور جب امام علی زین العابدین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، معصوم ہیں، امام ہیں، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے ہیں، تو معصوم امام فرماتے ہیں کہ جتنی عبادت میرے دادا علی کرتے تھے میں علی زین العابدین اتنی عبادت نہیں کر سکا. اور ہم شیعان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، شیعان علی ابن ابی طالب اگر 1000 رکعات نہیں پڑھ سکتے، کم از کم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور معصومین نے بھی تاکیداً کہا ہے کہ انسان، ہم معصومین کے برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کی پیروی اور اتباع تو کر سکتے ہیں، ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. سامعین محترم، زندگی بہت اہم ہے. انسان کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے جیسے اہل بیت اطہار چاہتے ہیں اور جیسے وہ خالق لم یزل ولا یزال چاہتا ہے. دعا ہے اللہ علیہ محمد صدقے ہمیں اہل بیت اطہار کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے. دعا ہے اللہ علیہ محمد صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد.